یہ سلیم بھائی کی کارستانی ہے. وہ اچھا وہ مجھے بتا دیا یہ جعفر نے. میں بھی میں نے جعفر کو بھیج رہا تھا خریدنے کے لیے کیونکہ ایشو ریز ہوا تھا تھوڑا سا. تو جعفر نے بتایا کہ نہیں میسیج ہے کہ کوئی لایا ہے شاید. تو اس نے پھر چیک کیا تو بتایا تو میں نے کہا اچھا ہوا کہ دوبارہ نہیں لی. سلیم صاحب نے تصویر بھی لگا دی اس کی گروپ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگرچہ اتنی زیادہ خوبصورت بات ہو چکی ہے کہ تقریباً میری گفتگو میں اضافہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا نکات کا، اور میری خواہش بھی یہ تھی بلکہ اتنی زیادہ خواہش تھی کہ ایک فروعی مسئلہ جو اس سے ہی اتفاق سے جڑ گیا ہے اس پہ ہی محض بات کروں. اور چاہ رہا تھا کہ پیغام دوں کہ آج جو ہے تھوڑا سا ٹائم اس کے لیے علیحدہ سے وقف کیا جائے کہ جو میں ابھی کہنے والا ہوں کچھ دیر بعد. تو اتنا ٹائم ہو ہی گیا. پھر میرے ذہن میں بھی آیا کہ یہ ایسا ہے کلام کے جس میں شاید ٹائم مل ہی جائے گا. پھر جب اس پہ غور کیا تو وہ اسی کا حصہ تھا. تو میں اس کو اس سے جوڑ کر ہی بات کروں گا. اچھا تھوڑے سے چونکہ ادبیات کا تعلق ہے اس سے تو اس لیے میں اس کے ساتھ لے کے چلوں گا. اور جہاں تک قمر بھائی نے جو بات کہی فرمایا تو میں اس کی انشاءاللہ تائید کروں گا کہ یہ بات بھی امکانات یعنی یہ بھی پہلو بن سکتا ہے اس یعنی یہ معنی بھی بن سکتے ہیں. تو امام کا یہ کلام جو نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں جس کو 466واں نمبر دیا گیا ہے ارشاد فرما رہے ہیں العین وقاء الصیح. تو یعنی مفتی جعفر صاحب نے یہ جو ترجمہ کیا ہے اسی کی آپ نے تو تشریح بھی کی کہ آنکھ عقب کے لیے تسمہ ہے. اچھا عقب بھی اس کے ایک معنی ہوں گے جو وضاحت کی اور یہ معنی بنتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ظاہر ہے کہ ناصر مکرم شیرازی جو ہے وہ زیادہ مستند کہلائیں گے. یقیناً وہ بھی غیر معمولی ہستی ہیں، غیر معمولی مفتی جعفر صاحب، اور وہ معنی بھی بنتے ہیں. لیکن آپ نے کچھ اس کے معنی اور کیے ہیں. اور پھر اس کا مفہوم جو بنتا ہے نا وہ میں اس طرح سے پہلے بیان کر دیتا ہوں بعد میں بھی آئے کہ آنکھ برتن کا تسمہ ہے. آنکھ برتن کا تسمہ یعنی مشق کا تسمہ جو ہے بھی اس میں ذکر. تو عقب جو ہے ظرف کے معنی ظرف یعنی برتن، اور آنکھ جو ہے تسمے کے نام. اور جب تسمہ کھول دیا جائے تو برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ رک نہیں سکتا، رک نہیں پاتا. اور برتن جو محترم نے بڑی اچھی بات کی تھی ایک دماغ یا ہوش کے معنی میں لیا جاتا، اویئرنیس کے معنی میں لیا جاتا. اچھا یہ یہاں تک تھا مفتی جعفر صاحب کے جو ترجمے کے لحاظ سے. اچھا ناصر مکرم شیرازی جو ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آنکھ گھر کی محافظ ہے. اچھا وقا جو ہے اس کے معنی ڈوری جو انہوں نے بیان کی تھی، اور جس سے جو ہے مشق کے منہ کو بند کیا جاتا ہے. اور سہ جو ہے نشیمن کا یا گھر یا تشبیہ ہے مشق کے لیے جہاں منبع ہوتا ہے، ایک منبع ایک چیز اس کا منبع ہو. اور چشم آپ کو معلوم ہے یعنی جب بھی تسمہ ڈھیلا ہو تو مشق میں جو ہے اس کو مشق محفوظ نہیں رکھ سکتی. امام علیہ السلام اپنے اس مختصر جملے میں جو بہت پرمعنی ہے ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اصل میں اس کا متن جو ہے یعنی ٹیکسٹ یا ایک فقہی مسئلہ ہے، اور پیغام ایک مسئلہ اجتماعی اور سیاسی اور اخلاقی ہے. پیغام کے لحاظ سے یہ مسئلہ ایک جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اجتماعی اور سیاسی اور اخلاقی، اسی کی طرف میں جاؤں گا ابھی. یہ اشارہ ہے کہ جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے، جو بہت اچھے اتفاق سے میں اس کو بہت تھورو لے کے آ رہا تھا یہ سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کے سلسلے میں، جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا وہ کافی ہے بس.
تو یہ اشارہ ہے کہ جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا وضو یعنی ریح خارج ہونے کے سبب باطل ہو جاتا ہے. یعنی منظور امام یہ ہے کہ جب تک انسان نیند میں نہیں جاتا اپنی حفاظت کر سکتا ہے، یعنی وضو کو قائم رکھ سکتا ہے، اور جب نیند میں چلا جاتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اپنی حفاظت نہیں کر پاتا، نہیں کر سکتا، اور وضو بھی باقی نہیں رکھ سکتا. حتیٰ ریح کے علاوہ بھی کچھ اخراج کا امکان ہوتا ہے، اور ایسا ہوا کرتا ہے لوز موشنز وغیرہ میں تو آدمی جب اٹھتا ہے تو اس کا غلاظت ہوتی ہے، اور اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے. اور امکان ہے کہ نیند میں وضو کا باطل ہونے کا فلسفہ یہی ہو. اہل سنت کی احادیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اس جملے کی اضافت کے ساتھ حدیث نقل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی یہ اس کو معنی کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے دلیل کے طور پہ. العین وقاء الصح فمن نام فلیتوضا، یعنی آنکھ برتن کا تسمہ ہے، بس جو سویا اسے چاہیے کہ وضو کرے. امام علیہ السلام کا یہ جملہ ایک اہم پیغام ہے، جو میں نے پہلے کہا کہ مسائل اجتماعی، اخلاقی اور سیاسی کے لیے بھی. مثلاً اور وہ یہ کہ اگر تمہاری آنکھیں بند ہوں تو بہت زیادہ غلطیاں تم سے سرزد ہوں گی، اس کے امکانات ہیں. مثلاً جی ہاں، آنکھیں بند یہ اویئرنیس ہے. مثلاً جو دسترخوان پر بند آنکھوں کے ساتھ بیٹھے گا، جو ہوا کرتا ہے، آپ دیکھیے ہمارے دسترخوانوں پہ بند آنکھوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم خود بند آنکھیں کر لیتے ہیں. میں بھی بچوں سے یہی کہتا ہوں، بھائی میرے سامنے یہ چیزیں نہیں آتی ہیں تو میں پھر استعمال کرتا ہوں. تو جو دسترخوان پر بند آنکھوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اچھی اور بری اور وہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہے یا ضرر رساں ان کی تشخیص نہیں کر سکے گا. یا جو بند آنکھوں کے ساتھ سیاسی مسائل میں داخل ہوگا تو ممکن ہے معاشرے کو خطرے میں ڈال دے. یہ پورا معاشرہ تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ مبتلا ہے. ابھی لاسٹ ہی میں غالباً میں نے یہ کہا تھا جو خطبے میں 14 اگست کے عنوان سے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا اپنے ملک کے لیے. ہم ووٹ ڈال رہے ہیں، ووٹ ڈال کے آپ بھی گناہوں میں مبتلا. اکثریت بہت ہی بھاری اکثریت، آشاریہ کچھ صفروں کے بعد کوئی نمبر آئے گا کہ جس میں یہ امکان بنتا ہے کہ آپ ووٹ دیں تو صحیح ہوگا وہ ووٹ دینا. ورنہ اس حد تک بھی آپ شامل ہوتے ہیں تو آپ گناہوں میں ہی مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ جو سیاست میں ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ تو صرف ووٹ ڈالنے کی بات علیحدہ ہے، سیاست کا تعلق نہیں ہے اس سے، لیکن وہ بھی میں شامل کر رہا ہوں. یا جو چشم بستہ سے دوست کا انتخاب کرے گا تو ممکن ہے کہ ایسوں کو محترم جانے جو اس کے لیے بلائے جان ثابت ہوں. خلاصتاً جو بھی بغیر دیکھے کسی راستے پر چل نکلے گا اس کا مستقبل مبہم یا پرخطر ہوگا. آنکھ حقیقت میں ایک تناب ہے کہ جو برائیوں، جو محترم نے فرمایا تھا کہ جو برائیوں، بہت اچھا جملہ فرمایا تھا کہ شاید یہ شرح بھی پڑھی ہو، کہ جو برائیوں اور مصیبتوں اور عیوب کے منہ پر گرا کرتی ہے. محمد عبدہ اپنی اس کلام کی شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ یہ سخن امام حقیقت میں مثالی ہے کہ آنکھ کا فائدہ انسان کی حفاظت ہے، جو عمر بھائی نے وضاحت کی بیک کے سلسلے میں حفاظت ہے، اس سے بھی جو اس کے پیچھے بے خبری میں اس تک پہنچ جائے. اور یہ کہ آنکھ کا فائدہ صرف یہی نہیں کہ جو اس کے ساتھ یا برابر یا مقابل ہو،
اس سے محفوظ کرے، بلکہ وہ کچھ کہ جو اس کے پشت سر ہے اس سے بھی آگاہ و باخبر کرے اور اس کی حفاظت کرے. اور یہ حقیقت میں دلیل ہے واجب ہونے پر بینا ہونے کے لیے اویئرنیس ہونا ضروری ہے. ابھی اویئرنیس پہ بات ہوگی ابھی ہماری نا، ٹائم ہے ہمارے پاس. ان مواقع پر اویئرنیس، ان مواقع پر جہاں انسان غفلت کرتا ہے عموماً، اور آخر میں کہتا ہے یہی محمد عبدہ کہ وہ کچھ جو امام علیہ السلام کے اس سخن کے لیے بیان کیا یہی سزاوار ہے، یعنی یہی ہے اصل. البتہ یہ سخن، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، آپ لوگوں کے لیے شاید اتنا نہ ہو لیکن ہے، بہت دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی ہے، اور اسی پہ ہم پھر ایک سائٹ جو ایک کلاس ہے اس پہ بات کریں گے، اس میں بھی ایک پوائنٹ پر. البتہ یہ سخن ایسا، یہ ہمارے بہت کام آیا ہے ماضی میں بھی، آگے بھی آئے گا، کہ البتہ یہ سخن ایسا نہیں ہے کہ، یعنی یہ کلام ایسا نہیں ہے کہ اس کے اصلی معنی جو کلام امام یا کلام رسول کے جو مبتلات وضو کے سلسلے میں ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصل میں کا ایک مفہوم، اصل میں کلام امام کا ایک مفہوم مطابق ہوتا ہے، کہ مفہوم مطابق ہوتا ہے، اور ایک معنوں کا لازمی سلسلہ. تھوڑی سی وضاحت کروں چاہیے کہ مفہوم مطابق یعنی طبق کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، طبق اس کے مطابقت، اس کی مطابقت رکھتا ہے. تو مفہوم کی مطابقت رکھنے والے، معنوں کی مطابقت رکھنے والے، جو زیادہ تر بات ہوئی ہے وہ معنوں کی مطابقت رکھنے والوں کی بات ہوئی ہے ہماری، اور لازمی معنوں کی بات ہم نے نہیں کی، جو میں نے ابھی آپ کو وضو کے سلسلے میں بتائی. ٹھیک ہے، 2 معنی ہو گئے نا. تو ایک مفہوم مطابق جس پہ ہم چلے ہیں، اور ایک معنوں کا لازمی سلسلہ جو وضو کا سلسلہ میں نے بیان کیا. تو اب ہم مفہوم مطابق کے سلسلے میں، جو آج مجھے ایک آپ سے بات کرنی ہے، کہ میں اس بات دوبارہ بلکہ کئی بار کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، سلیم بھائی نہیں ہے ورنہ زیادہ اور عمدہ ہوتی بات، کہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں 100% کہ شاید میری صلاحیتوں میں، اس بندے کی صلاحیتوں میں شدید کمی کی وجہ سے ہم ابھی تک خاطر خواہ اجتماعی کام کوئی ایک جو مشخص ہو ہم سے نہیں کر سکے. ایک میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ میری آنکھیں کھل رہی تھی، اس دفعہ بھی بہت دفعہ ہوا، اور ایسا میرے ساتھ اتفاق سے شاید ہوا ہے تو اس لیے بھی زیادہ کھلی ہوں، کہ جلوس عزا کتنا عمدہ. آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی تھی گزشتہ ہفتے کہ بھائی اب یہاں پہ بھی ہونے لگا ہے، 40 کے اندر لوگ پیر دبا رہے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے، پروموٹ ہونی چاہیے یہ چیزیں، تبرکات کو اور پروموٹ ہونا چاہیے. یہ تمام کھانے پینے کی چیزیں پروموٹ ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں، جو اگر ہم عقل کی آنکھوں کو کھولیں تو کیا ان تمام چیزوں سے، حتیٰ ماتم سے، حتیٰ جو نوحہ خوانی وغیرہ سے بھی زیادہ اس وقت جو ضرورت، اور بھی چیزیں ہوں گی، میں صرف ایک پہ فوکس کر کے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہم اس پہ فرملی اور اسٹیبلٹی کے ساتھ کام کریں. اب یہی تو مشورہ کرنا ہے، اس میں جلدی ٹائم کم ہے. کہ میں نے دیکھا کہ اس جلوس میں، ابھی اسی میں گیا تھا چہلم کے جلوس میں، کیا اس جلوس میں میرے بعض اوقات باہر سے دوست آتے ہیں، کچھ ممالک سے آئے بھی ہیں ماضی میں. اگر کوئی آ جائے میرا فارینر دوست، میں اس جلوس میں لے کے جا سکتا ہوں، شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. میں جعفر کو بتا رہا تھا کہ جعفر 4-5 انچ کا کچرا جلوس کے اندر. مجھے یاد ہے کہ آج سے 8-10 سال پہلے تھوڑا سا پانی کیچڑ ایسے ہوتا تھا، لوگ سلواریں اوپر کر کے.
اب اتنے ہیبیچول ہو چکے ہیں لوگ بیچارے کہ مین جگہ نمائش پہ جو سب سے بڑی سبیل ہوتی ہے اور وہیں پہ نوحہ وہیں سے آواز آ رہی ہوتی ہے اور وہیں پہ جو ہے دستے بن جاتے ہیں خود بخود آٹومیٹکلی، اور وہ وہاں پہ ماتم ہوتا ہے لمبا چوڑا گھنٹوں ہوتا ہے. وہاں پہ پانی باقاعدہ، یعنی اتنا تیز ریلا، جس کو کہتے ہیں نا ریلا، انچ کا کہہ لیں، تقریباً تھوڑا سا کم زیادہ ہو سکتا ہے، وہ یوں ریلا، لوگ آرام سے کھڑے ہیں. وہ بیچارے اتنے ابھی چل ہو چکے ہیں، اب یہ تو گندگی ہے. سائڈوں پہ اتنے جو ریپرس ہیں اور وہ جو ملک پیک اور وہ جو پیکنگز ہوتی ہیں اس قدر اونچائی کے ساتھ، اور بیچ میں بھی یار یہ جلوس ہے امام حسین علیہ السلام. وہ ایک تنظیم آئی تھی، اس نے کام شروع کیا تھا نا 1 یا 2 سال، تو بعد میں جو پتہ چلا، میں اتنی فوکس نہیں ہے میرا اس طرف، لیکن شاید پتہ چلا تھا کہ وہ جنہوں نے یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی جو پھر دعوت بھی کی تھی، تو وہ ان سے ریلیٹڈ تھا، ان کا ونگ تھا وہ جو ہوئز حسین کر کے، تو وہ کر کے لائے تھے. تو وہ تو پھر غلط لوگ نکلے نا، مجھے اس کا زیادہ نہیں پتہ ہے. لیکن بہرحال میں یہ چاہ رہا ہوں، ابھی بھی ایک جلوس موجود ہے، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ اس کو پرووائڈ کروں گا. آپ لوگ بیٹھیں، آج کل پرسوں، یہ 2-3 دن میں کر سکتے ہیں، پھر ہمارے پاس 3-4 دن ہونے چاہیے. اگلا جمعہ ہے اور اگلا اتوار ہے کہ جس پہ 9 ربیع الاول والا جلوس ہے. اس تک ہمیں کن چیزوں پہ کام کرنا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ اویئرنیس، اس کے لیے آپ پمفلیٹس، اس کے لیے آپ بینرس، اس کے لیے آپ جو بھی آویزاں کریں، پینافلیکس یہ اور وہ، یہ کام کریں. اس میں جتنا پیسہ انشاءاللہ میں پرووائڈ کروں. دوسرا، اچھا یہ بھی میں بیان کر دوں کہ آنے جانے میں بھی کسی کے 5 روپے بھی لگے مجھ سے کہے گا، میں انشاءاللہ اس کو پرووائڈ کروں گا. میری ذمہ داری ہے، مالی معاملات میں ذمہ داری رکھتا ہوں. سبحان اللہ. دوسرا، یہ کہ جس کا جو اپروچ رکھتا ہے، جو سوشل ہے، وہ ذات جا سکتا ہے، یا جس کا ایکسپیرینس ہے وغیرہ. آپ دیکھیں جو ہماری بلدیہ ہے، شہری بلدیہ کی انتظامیہ، اس کے پاس جائیں. وہ لوگ، مجھے پتہ چلا تھا جب میں اس پہ سوچ وچار کر رہا تھا، تو 1-2 جگہ میں نے سوالات کیے تھے. مجھے جعفر نے بتایا کہ مجھے یہ جو ہے نا، بعد میں وہ بلدیہ ہی کی انتظامیہ ہوتی ہے کہ جو بعد میں فوراً جلوس کے بعد صفائیاں کرتی ہے. یہ بعد والوں کو ہم چاہے کسی طرح راضی کریں، جس طرح جو بھی طریقہ کار ہے اس پہ چلیں، یا ان کو کہ بھائی آپ جلوس کے اندر بھی یہ کام کریں. جلوس کے اندر یہ دوسرا کوئی کام کرے، آپ میں سے 1-2 آدمی ایک اپنا پینل بنا کے، گروہ بنا کے وہ جائے، ان کے جو بھی متعلقین ہیں ان تک جائے کہ بھائی آپ جلوس کے اندر یہ کام کرو. اویئرنیس کا ہو گیا، یہ دوسرا کام ہو گیا. تیسرا، خود جو ہے ہم جو ہے خاکروب بن جائیں، جمع دار لکھیں، خاکروب لکھیں. ہم اپنا ونگ بنائیں جس کو ہم لکھیں اپنے. اگر ہم اپنے جو ڈسٹ بنس کہہ لیں یا جو بھی ہوں، وہ انشاءاللہ پرووائڈ ہو سکتے ہیں. 1 دن کے بھی خریداری ہو سکتی ہے، اور جو بھی ہے. اور خود ان کے بڑے اچھے جو ڈسٹ بنس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان سے لیے جا سکتے ہیں. بلدیہ والوں سے پارکوں میں نے دیکھے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ دیں ہم آپ کو پہنچائیں گے واپس، یا جو وہ جتنا کر سکیں آگے ہم کریں سلسلہ، یہ کام کریں. چوتھا یہ کہ ہم خود چاہے اس میں یہ عملاً بھی ہو اور اس پہ اویئرنیس بھی آئے، لوگوں کو احساس بھی ہو. میں بھی مثلا یہ بھی امکان ہے کہ میں امامے کے ساتھ ہی، آپ لوگ مشورہ دیں گے تو کروں گا، کہ امامے کے ساتھ یہاں ایک بالٹی پیچھے لٹکاؤں، اس پہ لکھوں کہ اپنا جیسے امام صوم کے نام سے خدام خادم امام صوم، خدام امام صوم، ٹھیک ہے نا. امام کا نام تو نہیں لے سکتے کچرے کے اس پہ، تو آپ ان کا تیسرا نمبر لکھ دیں گے، امام تیسرے امام کے، ہم خدام ہیں، خادم ہیں، جو بھی اردو کا لفظ لگے زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح سے ہم کریں. ہم 15-20 بھی اگر آدمی جائے، میرے خیال ہے کہ میں اپنی فیملی میں بھی یہ اناؤنس کرنے کا ارادہ، پھر میں نے کہا نہیں یہاں پہلے بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی فیملی کو بلا کے یہ بات کرتا ہوں. ہم کافی ہو جائیں، 20-25 پہ ہو جائیں، اور یہ جلوس ہے بھی چھوٹا، یہاں سے شروع کریں. اس کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں. ہماری نہج البلاغہ کہ یہ ونگ ہوگا، اور ہر جلوس میں جہاں جہاں ہماری چھوٹے جلوس بھی، علاقائی جلوس بھی، جتنا ہو سکے گا ہم پورے سال یہ کام کریں گے. اگر آپ چاہیں تو مرضی آپشنل ہے کہ اپنے تبرکات کو بھی ادھر ڈائیورٹ کر دیں، ادھر ٹرانسفر کریں کہ بھائی وہ پیسہ جو ادھر لگتا ہے ابھی ادھر. آپ کا وجدان کیا کہتا ہے، زیادہ ثواب اس تبرک بانٹنے میں یا اس تبرک کے کچرے کو اٹھانے میں؟
واقعہ غیر معمولی بات. تو اس طرح سے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. آئیں بیٹھیں ابھی نماز کے بعد ایک طے کریں. تو اگر کوئی آئیڈیاز دینے ہوں تو دیں. پیسوں کے حوالے سے قبلہ و کعبہ کو میری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن فائنینشلی جو ہے وہ قبلہ کے ساتھ ہونا چاہیے. جو بھی خرچہ ہوگا ان کا ہے. محمد صلوات. تو اس سلسلے میں جو ٹاپک کو میں کلوز کرتا ہوں اس جملے سے، پھر اس کے بعد آپ ایڈوائز دیں گے جو بات کہی ہے اس سلسلے میں. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے چند منٹ، اور اس کے بعد بھی نماز کے بعد بھی آپ ایڈوائز وہ دے سکتے ہیں کہ ہر شخص اپنی توجہات سے دیکھتا ہے. ہر شخص اپنی توجہات سے دیکھتا ہے. ایک بلڈنگ ہوتی ہے نا، اس بلڈنگ کو آرکیٹیکٹ اپنی نظر سے دیکھتا ہے. خود بخود ہے، یہ خود بخود ہے. سول انجینئر اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، پینٹر اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، پلمبر اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، الیکٹریکل انجینئر اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے. اسی کو جب آپ سارے یہاں سے چلا دیں، دورہ کرائیں، اور اس کے بعد لکھیں، آپ لکھیں اس میں کہ اس بلڈنگ کے بارے میں ہر اپنی توجہات کے مطابق، موضوعات کے مطابق لکھے گا. اسی طرح سے دنیا دار دیکھو کیا خوبصورت، ارے بھائی کیا خوبصورت، بھائی بہت خوبصورت تھی. پھر 3-4 بار پوچھیں گے تو بتائے گا کہ ہاں یار وہ بس بہت اچھی لگ رہی تھی، اور یہ تھا وہ تھا، لیکن بہت خوبصورت. اور دیندار کیا کہے گا کہ دیکھو یہ اس میں مصیبتیں چھپی ہوئی ہیں، اور دیکھو جنہوں نے اتنی محنتوں سے بنائی ہے وہ تھوڑے دنوں بعد جائیں گے دوسرے مزے کریں گے، دوسرے مزے کریں گے. تو توجہات کا تعلق ہے. تو بہرحال کل شیء خالق الا وجہ، وجہ کا تعلق نگاہ سے، وجہ کا تعلق نگاہ، فکر، سوچ. کل شیء خالق الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو بہرحال اب آپ ایڈوائز دیں جو بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ، میں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ کہ اگر آپ لوگ نہیں بھی بیڑا اٹھائیں گے، ساتھ نہیں دیں گے، تو میرا ارادہ ہے کہ میں اس کام میں بس اب اتروں گا. اویئرنیس سب سے زیادہ کرنا ہوگی. میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے. اللہ کے آئیڈیا سے جو ایگری کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. اور یہ ہاتھ اٹھانا آئیڈیا سے تو سب ایگری کریں گے نہیں، فعالیت، ہاں ساتھ شامل ہوں، ایکٹیویٹی میں شامل ہوں. ایک بالٹی میرے بھی پیچھے باندھ جاتے ہیں تو نہج بلاغہ تھوڑا ٹکڑا آپ نے بجا فرمایا، بڑی گندگی ہوتی ہے. یار شیراز تو ہمارا ماشاءاللہ مجاہد آدمی ہے یار. یہ کیا ہوتا ہے اللہ کا لیڈ کریں گے، لیکن برادری والے ہیں شیراز بھی لیڈ یہی کام کرتے ہیں، اور اتنا خوبصورت جلوس ہوتا ہے وہاں پہ. وہ جو ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، بوری ہوگا، وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. اور آپ کی وہی ہم یہی سوچ ہوتی ہے کہ اگر یہ بنیادیں آپ نے ڈال دی نا تو کراچی میں یہ ایک ایسی بنیاد کا آغاز ہوگا کہ جس کی انسان جلوس میں نے دیکھا تھا خراسان میں، جیسے آپ دیکھا نا ہوز حسین، اب آیا اور حسین آرگنائزیشن اس نام سے آئی، تو وہ یہ کام کر رہے تھے وہاں پہ، کر رہے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہے لیکن بہت ہی مائنر سے لوگ تھے. اچھا، کوئی بات نہیں. ہاں لیکن آپ نے جو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم لوگ لیبس وغیرہ، وہ کیش بیک وغیرہ، بہترین بہترین، بالکل. وہ جو ریکس ویکس، بس ٹھیک ہے. اس کو آج ہی جو ایک عملی وہ ایک پلان کر لیں، کل سے عملی جمع پہنائیں گے نا، شروع کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے. کس طرح سے ہم تیاری کریں گے مطلب. اچھا آج کے موضوع پہ میرا ایک سوال ہے کہ آنکھوں کے جیسے ذکر ہے کہ آنکھیں اور چشمہ، یہ سب جو ہم وہم وہم اگر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، جیسے ہم نے تصور کی کیا آنکھوں کیا وہ ہم کس نظر سے دیکھ سکتے ہیں اس کو، وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ تصور کریں آپ کے سامنے سارا نقشہ آ جاتا ہے، وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود رکھا ہے ہمارے دیکھنا، یہ آنکھوں کے ذریعے یا دماغ کے ذریعے؟ سوال تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی تصور کیا، سپوز کریں کہ میں کہیں گیا ہوں، جیسے اربعین میں گیا ہوں میں، سپوز کریں اب میرے تصور میں تو میرے سارے نقشے جو ہیں وہ سب کچھ میرے ذہنوں میں آ رہا ہے، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مطلب میں ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں میں نے کیا دیکھ رہا ہوں کیا نہیں دیکھ رہا ہوں. تو وہ کس نظر سے حالانکہ آنکھیں کھلی، آنکھیں کے سامنے تو نہیں ہے وہ چیزیں، لیکن وہ کس طرح سے وہ آپ کے اس میں آتا ہے؟ ڈیٹا یہاں چلا گیا ہے. نہیں چلا تو گیا لیکن آلریڈی ہے نا، ڈیٹا تو ہے، وہ تو ایک سائن آ رہا ہے بس، ایک وہ کیا بولتے ہیں اس کو، آئیکن. اچھا یہی میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام رکھا ہے کہ آپ کو کوئی چیز ذہن نشین ہو جاتی ہے تو وہ آپ تصورات میں اس کو بالکل اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں جیسے آپ پہلے دیکھ چکے ہیں.
ہاں جی بالکل بالکل، بہت ہی بالکل، یعنی مطلب میرا عقیدہ ہے، اپنے ذاتی سوچ ہے، ورنہ اس میں مطلب کوئی فرم ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک دفعہ زیارت کر لی ہے نا تو دوبارہ شان نہیں ہے جانے کی۔ اب تمہارے پاس جیسے تمہارا دل آئے، جیسے تمہارے پاس استطاعت آئے، دوسرے کو بھیج دو، پھر تیسری دفعہ آئے پھر بھیج دو کسی اور کو، پھر آئے، تم نے ایک دفعہ کر لی اچھی طرح۔ اب جو ہے شان یہ ہے، وہ تصورات بن گئے، وہ سب کر لیا نا، اب دوسروں کو بھیجو۔ زیادہ کی بات تبدیلیاں نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں، میں نے اکثر دیکھا ہے، میں اپنی فیملی کے دوستوں کے ہر سال جا رہے ہیں، تبدیلی نہیں آتی۔ وہ ہاتھ میں انہوں نے ایک چھری، میں پرسوں ایک مجلس میں بیٹھا تھا، قبلہ بھی میرے ساتھ تھے کمر بھائی، تو ایک صاحب مجلس کے بعد ہم ناز کھاتے اترے، تو ایک صاحب ینگ آدمی 30-32 سال کی عمر کی، بار بار لو کلاس کیٹیگری کے فلیٹ ہے، اور یہ میں نے بیٹا یار کیسی بات کر رہے ہو یار، آپ مجلس افسان کیا ہے، ساتھ کے ساتھ میں مجلس پڑھی، بہترین مجلس پڑھی، اور آپ 10 منٹ تک سیڑھی سے اترتے ہوئے اب یہی لو کیٹیگری میں نے کہا مسجد میں سب آگے بیٹھتے ہو، تصویر لے کے آپ آگے جاتے ہوئے، اور آپ نے چھری پیچھے رکھی ہوئی ہے، بندوں کی گردنیں کاٹتے ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی ہمارے اندر۔ میں یقین کریں، میں اپنے بچے کو لے کے جاتا ہوں مجلس جلوس میں، تو میں آہستہ آہستہ جملہ کہتے ہوئے جاتا ہوں کہ مومنین اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور اپنے بیٹے سے بھی کہتا ہوں کہ بیٹا اچھا انسان بنو، اچھا ظاہر بننا تو بات کی بات ہے، پہلے اچھا انسان بنو، مجلس سے پہلے جاؤ۔ جی ہو اکثر مولانا آپ سوشل میڈیا پہ مجلس دیکھتے ہیں، وہاں کہتے ہیں لوگ کھڑے میں باہر، میں نے ایسی عادت ڈالی ہے بچے کو، میں نے اپنے باپ کے ساتھ آگے بیٹھتا تھا، اور یہ تھوڑی کہ آپ بالکل آخر میں بریانی کھانے کی، کل مجھے بڑی تکلیف ہوئی، یقین کریں، میں چھوٹا سا گھر پہ بس لوگوں کی کاپیاں کرتا ہوں، وہاں پڑھ لیتا ہوں، میں میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر آ جاتا ہے، یہ واپس کا گھوڑا، یہ کہنے لگے میں یہ دہرے پراس ہے، بچے کو یہی سمجھاتا ہوں، بچہ بیٹھا ہے اپنے سب میں ٹیچر ہوں، میں اسکول ٹیچر ہوں، میں اپنے بچوں کو یہی کہتا ہوں، بیٹا اپنی نگاہوں کا خیال رکھو، سب سے پہلا گناہ آپ کا نگاہوں سے ہوگا، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی۔ میرے اتنے دوست احباب یہ وہ ظاہرین حج بھی کیے ہوئے، اور ایسا لگتا ہے کہ چھری ان کی جیب میں رہتی ہے، اس کے لیے کچھ ایسے رکھا کریں اپنے موضوع میں، ہر دفعہ ہونا چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے یہ بات آگے تک پہنچے۔ میں پہلا جب حج کیا تھا، میں نے میرے ساتھ مولانا سے پوچھا کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، مجھے کیسے پتہ چل گیا؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ حج زیارات کے بعد اگر آپ کے اندر تبدیلی آئی ہے تو آپ کا حج زیارت قبول ہے، اگر تبدیلی نہیں ہے آپ وہی کریں تو کچھ قبول نہیں۔ صحیح کہا، بالکل صحیح۔ دیکھیے ہمارے یہاں نا اویئرنیس علم کے لحاظ سے تو بڑھ رہی ہے، لیکن ہماری جو اویئرنیس ہے وہ دل سے دور ہے، اور دل سے دور اس لیے زیادہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے حرام میں مبتلا رہتے ہیں، خاص کر تو کھانے کی بات ہے، ورنہ عمومی لحاظ سے بھی حرام میں مبتلا رہتے ہیں۔ میں آبزرو کرتا ہوں، اور بہت زیادہ میری یہ مطلب جتنی بھی میری صلاحیت ہے محسوس کرتا ہوں کہ 90% سے زیادہ بلکہ 95 سے بھی زیادہ لوگ جو گریہ کر رہے ہوتے ہیں نا، محسوس کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ بس اس میں شامل ہو جائیں کہ ہمیں اجر مل جائے اور ہماری بخشش ہو جائے، جبکہ ایسا تو ہے ہی نہیں، یہ آٹومیٹیکلی والی ہے، ہمیں کس لائن سے ادھر آنا چاہیے، خود بخود گریہ ہو، اس سوچ کے بعد نہیں ہونا چاہیے گریہ، ہمیں ویسے ہی گریہ ہونا چاہیے۔ یہ مجلس تو اس لیے ہے کہ تمہیں احساس ہو کہ تمہارا امام اتنی عمر والا اکیلا نہیں بلکہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے عورتوں کے ساتھ ظلم کے خلاف قیام کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا پھر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ظلم کے خلاف قیام۔ تو یہ ہے اصل، اس چیز کو ایرانیوں نے لیا، ایران نے پہنچا دیا حزب اللہ تک، تو وہ بھی اس پہ چل رہے ہیں، ایرانی بھی چل رہے ہیں، سپاہی پاسداران اسلامی چل رہی ہے، ہمارے اندر وہ چیز نہیں آئی، جو تھوڑوں میں آتی ہے تو وہ ماشاءاللہ پھر کرتے ہیں کام۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ عزاداری، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ گریہ جو ہے وہ امام پہ گریہ کرنا اتنا ثواب اور اتنا ثواب اور جنت واجب ہے، سند یافتہ حدیث ہے۔ میں خود یہ اس حدیث کو سنانے کے بعد یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ تم مجلس عزا میں گریہ کرو
تو تمہیں اجر ملے اور جنت ملے، بلکہ میری اپنی یہ سوچ ہے کہ تم صرف ایک دفعہ علم کو دیکھ لو اور ایک دفعہ فرش عزا پہ نگاہ پڑ جائے تو بھی جنت واجب ہے، بشرطے کہ وہ نگاہ تمہاری بن جائے، وہ نگاہ تمہاری بن جائے۔ ہم علم کو دیکھ کے کیا آنا چاہیے ہمارے ذہن میں؟ علم کو دیکھ کے کیا آنا چاہیے کہ بھائی وفا ہے، ابا وفا، حسین کے ساتھ وفا، وہ شجاعت، وہ فن حرب، وہ جو صبر، وہ استقامت، یہ تمام چیزیں تو ذہن میں آئیں گی نا۔ بس یہ بالکل پوری عزاداری، وہ کس اس پر، یعنی ایک مثال پر ہم لے سکتے ہیں پوری عزاداری کہ ایک ماں کہ اس کا بچہ کسی بھی طرح سے طبعی موت، یعنی کسی بیماری میں، روڈ ایکسیڈنٹ یا کسی بھی طرح سے مر گیا، جب وہ الماری کھولتی ہے تو اس کی نگاہ اس کے لباس پر پڑتی ہے، جب لباس پر پڑتی ہے تو اس کو کیا کچھ یاد نہیں آ جاتا اپنے بچے کے بارے میں۔ بس یہ وہی بات ہے کہ عزادار جب یہ فرش عزا کو دیکھ رہا ہے تو اس کو کیا کچھ یاد نہیں آئے، اس کا اثر ہوتا ہے، علم کا اثر ہوتا ہے، ذوالجنے کا اثر ہوتا ہے۔ ماضی میں مجھے یاد ہے، آج مجھے نہیں، میں نے نہیں دیکھا ہو تو ہوں گے، لیکن ماضی کا مجھے یاد ہے، خود ایک پروفیسر میری رشتہ داری تھی کہ حیدرآباد یونیورسٹی میں، پروفیسر جامشورو یونیورسٹی میں پروفیسر، اور بہت ہی قابل ذاکرہ بھی تھی، وہ نابینا ہو جاتی تھی ذوالجناح کو دیکھ کے، علم کو دیکھ، کچھ نظر نہیں آتا تھا سوائے کربلا کے اندر، کچھ نظر نہیں آتا تھا، انتقال ہو گیا ان کا۔ تو یہ تربیت ہوتی ہے، وہی یہ سوچ ہوتی ہے، آپ کی نگاہ ہوتی ہے نا۔ تو یہ ہماری بدل گئی نگاہ، ذاکروں نے بدلی۔ اب بھی میں دیکھتا ہوں بڑے اچھے ذاکر ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں، بہت زیادہ دل کو ہلانے والی اور خوبصورت بات کہہ کے گئے ہیں جارچوی صاحب، لیکن معاشرے کی جو ابھی ضرورت ہے نا وہ اس بات کی ہے کہ بھائی الٹا ہو سکتا ہے ایڈورس مسئلہ کہ تمہارے پاس شعور تھا کہ حسینیت کیا ہے اور تم رو رو کے چلے گئے، تمہارے محلے میں ایک بیوہ بولتی رہی میرے گھر پہ قبضہ ہے، تم نے کچھ نہیں کیا، نظر بچا کے چلے گئے۔ ایک ڈیفالٹر ہے کسی کا، تم نے کچھ نہیں کیا، تم کر سکتے تھے، تمہارے پاس ایک محکمے میں ایک افسری تھی، پولیس کے محکمے میں، آرمی کے محکمے میں تمہارے پاس افسری تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ اپنے جاننے والے کا جو بیچارہ پریشان ہے، اپنے پیسہ وہ نہیں دے رہا، ظالمانہ اس کی فکر کی وجہ سے نہیں دے رہا۔ یہ ہے حسینیت۔ ہر وقت تو میدان نہیں ہوتا، خدا کی قسم اس وقت یہ حسینیت ہے کہ آپ کے محلے میں کون ہے بیوہ جو پریشان ہے، آپ کے محلے میں کون ہے بے روزگار جو پریشان ہے، آپ کے علاقے میں آپ کا جاننے والا، آپ کا نہیں جاننے والا، آپ پہ روڈ پہ چلنے والا، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ جو دو آدمی لڑ رہے ہیں یہ مظلوم ہے، یہ ظالم ہے، آپ جا نہیں سکتے آگے۔ اگر حسینی ہے تو حسینی ہے تو حق نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں، ورنہ پھر اخبار میں دے دے، میڈیا میں دے دے، بھائی میں شیعہ نہیں ہوں، کم از کم گناہ کم ہو جائے گا، گناہ کم ہو جائے گا۔ ورنہ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ حسینیت یہ ہے کہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف قیام، اور یہ میدانی ظلم ہی نہیں ہے، یہ سیاسی اور حکومتی لیول کا ہی ظلم نہیں ہے، ہر لیول کا ظلم ہے، رشتہ داروں کا بھی ظلم ہے۔ کل تقریباً پورا میرا یہ تحریر میں ٹائم گزرا کہ جو کچھ لوگوں پہ ظلم کر رہے تھے ان کو میں نے سمجھانے کے لیے پھر ان کے واٹس ایپ پہ میسیجز کیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بار الہ 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام۔ قرآن مجید اور تمام تر تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو فقر و تنگ دستی میں مبتلا ہیں ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دے، جو ازدواجی زندگی کے اہل ہو گئے ہیں ان کو بہترین ساتھی نصیب فرما۔ پر الہ اسیران راہ حق کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، جو لوگ حق کے لیے برسر پیکار ہیں ان کو کامیابیوں کامرانی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، سرزمین ہائے اسلام کو آزاد کرا دے، مسلمانوں کو متحد فرما، مجاہدین حق خاص کر فلسطین، کشمیر، روہنگیا، نائجیریا، یمن، عراق، شام، لبنان، بحرین، پارچنار اور ایران اور جہاں جہاں حق کے لیے برسر پیکار ہیں ان کی مزید فتح و نصرت فرما۔ بار الہ
اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹا دے، بار الہ امریکہ کو ہر محاذ پہ مزید شکست دے دے، بار الہ ایران اور اس کے ساتھ حق والی قوتوں کو ہر محاذ پہ مزید فتح و کامرانی عطا فرما، ہماری نیک و جائز حاجات و خواہشات و تمنائیں برلا ہمیں سچا منتظر و سپاہی امام زمانہ بنا دے، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم